السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ الرضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد دین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاسٹ ہم نے رکوع تک پڑھا ہے، 12 رکوع 103 سورہ البقرہ، سورہ البقرہ 103 آیت تک، جس میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو ٹونے کا رواج تھا وہ دیکھا تھا۔ جادو کیوں کیا جاتا ہے، جادو کرنے سے انسان، جادو حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جادو سے کسی کا نفع نقصان نہیں ہوتا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اگر کوئی اس مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج جس اللہ نے وہ نقصان پہنچانے کا حکم دیا ہے اسی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جو جادو ٹونا کرتا ہے، کرواتا ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ آخرت پر بلیو کرتا تو کبھی ایسا کرتا ہی نہ۔ اس کا مقصد دنیا میں سب کچھ حاصل کر لینا ہے، حسد ہے، بغض ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جادوگر اور جادو ٹونا کروانے والے اللہ سے ڈر جائیں، ایمان لے آئیں، واپس لوٹ آئیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے پاس ان کا ٹھکانہ خیر بہتر ہے، کاش کہ وہ جان جاتے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو، رائنا رائنا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے بات کر رہے ہیں، تم نہ کہو رائنا، وقولو، اور کہو، قولوا انظرنا، ہماری طرف دیکھو، واسمعوا، اور ہماری بات سنو۔ یہود بھی سم ٹائمز اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے، تو سب لوگ ایک لفظ بولا کرتے تھے، رائنا۔ رائنا عربی میں کہتے ہیں ہماری طرف دیکھنا، ہماری بات کو سننا، یا جب انہیں اللہ کے نبی کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ زبان کو تھوڑا سا توڑ مڑوڑ کے رائنا بولتے تھے، جس کا مطلب تھا چرواہا، غریب، احمق یا چھوٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غریب اور چرواہا سمجھتے تھے، اور خود اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد اور بڑا معتبر سمجھتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی کو مخاطب کرنا ہوتا نا تو رائنا کی بجائے رائنا بولتے، زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر۔ سادہ دل مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ میرے نبی کی توہین کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے نبی کی ناموس رسالت کو بچانے کے لیے وہ الفاظ ہی بدل دیے، مسلمانوں کے لیے وہ الفاظ کہا کہ وہ الفاظ چھوڑ کر میں تمہارے لیے نئے الفاظ نازل کرتا ہوں آسمان سے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، تم کہا کرو اللہ کے نبی ہماری طرف ذرا متوجہ ہوں، وَاسْمَعُوا، اور ہماری بات کو ذرا سنیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے عذاب ہے، علیم، بہت ہی دردناک۔ جہاں ناموس رسالت کی بات آئی ہے، یہاں تک کہ وہ لفظ بھی اللہ نے بدل دیے، تو ہمیں بھی اپنے نبی کی عزت کے لیے ایسے الفاظ، ایسی تہذیب، ایسا تمدن نہیں اپنانا چاہیے جس میں میرے نبی کی سنت کا، آپ کی حدیث کا انسلٹ ہو رہی ہو یا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے اہل کتاب، ما یود الذین کفروا، یہ کافر جو ہیں، من اہل الکتابی، جو اہل کتاب سے ہیں، وللمشرکین، اور مشرک، یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان ینزل علیکم، کہ آپ پر نازل ہو، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما یود الذین کفروا، یہ کافر نہیں چاہتے،
من اہل کتابی اہل کتاب سے، یعنی یہود اور نصارہ، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، اور ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے کوئی چاہتا ہے۔ کیا نہیں چاہتے یہ؟ ان ینزل علیکم، کہ نازل ہو، من خیرن، کوئی بھلائی، کوئی احکام، کوئی وحی، من ربکم، آپ کے اللہ کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے ہی فضل والا عظیم ہے۔ یہود تو اپنے انبیاء کی اولاد ہونے کا تکبر ہے، فخر ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی بات ماننا نہیں چاہتے، اور چاہتے نہیں کہ اللہ کے نبی پر وحی آئے، کہیں ان کو عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ اور جو مشرک ہیں وہ اللہ کی عبادت کی دعوت اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں ہی اسلام دشمن ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ اپنی رحمت، اللہ اپنے احکام مسلمانوں پر نازل کرے۔ ما ننسخ، نہیں ناسخ ہوتی، من آیاتن، کوئی آیت، ناسخ کا مطلب ہے وہ آیت ختم ہو جاتی ہے، یا او ننسیہا، یا ہم لے آتے ہیں، ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر، کوئی آیت بھلا دینا۔ ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے یا بھلاتے، من آیاتن، کوئی آیت، او ننسیہا، ننسی کا مطلب بھی بھلانا ہی ہوتا ہے، یا ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ ایک آیت کا حکم پہلے نازل ہوا، کچھ عرصہ کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس آیت پر عمل نہ کرو، اس آیت پر عمل کرو۔ تو یہود کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا کہ پہلے وہ آیت نازل کرنی تھی اور اب نہیں کی۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت اور آسانی تھی دور کے اعتبار سے، کہ شروع میں صرف اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کچھ آیات نازل کی جو اس وقت کے حساب سے ان کے اوپر عمل کرنا آسان تھا۔ ابھی مسلمانوں کا ایمان کا لیول اتنا سٹرونگ نہیں تھا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوا، مسلمانوں کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا آسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے آیات کو نازل کیا۔ ایسی بہت سی آیات ہیں، جس میں ایک آیت بہت فیمس ہے، 181 سورہ البقرہ کی آیت 181، دوسرا پارہ، کتب علیکم اذ حضر، اس میں موت کا ذکر ہے کہ جب مرنے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے وصیت کر جائے، ان کے حصے مقرر کر جائے، کس کو میں نے کتنا دینا ہے۔ لیکن بعد میں سورہ النساء نازل ہوئی، تو سورہ النساء کی 11 اور 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر کے آسمان سے نازل کر دیے، جو مرنے والا ہے اس کے رشتہ داروں کے، اس کے والدین کے۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے وہ قرآن میں پڑھی تو جائے گی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، چونکہ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے اب مشکل ہو جانی ہے، کسی کی حق تلفی ہو سکتی تھی۔ مثلا ایک شخص اپنی ساری دولت کسی چیریٹی کو دے کے چلا جاتا، باقی جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ پیچھے سے مانگتے پھرتے، برے حالات میں ہوتے۔ اس سچویشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان حصوں کو مقرر کر دیا کہ ہر صورت میں جو وراثت ہے، جو وارث اس دنیا سے جانے والا ہے، دوسرے وارث اس کے بن جائیں گے، اس کے رشتہ دار جو عزیزی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، وہ اس مال کے حقدار ہوں گے۔ اب اس صورت میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے، وہ شخص وصیت بھی کر سکتا ہے، لیکن سارے مال کی نہیں، تھوڑے سے مال کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو چیریٹی دینی ہے، کسی مدرسہ یا مسجد میں دینا ہے، اور لیکن سارے مال کی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ مال اب وارثوں کا ہے۔ مرنے والا اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہا ہے یا چلا گیا ہے، تو اب یہ مال
جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، جو اس کے اصل وارث ہیں، وہی اس کے حقدار ہوں گے۔ ایسے ہی سورہ النساء کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں کہا گیا جو زانیہ ہے اگر وہ یہ گناہ کر لیتی ہے تو اس کو عمر قید کے لیے گھر میں باندھ دیا جائے گا۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مرد ہو یا عورت ہو زانی، ان سب کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ جو پہلا حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو منسوخ کہتے ہیں، وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسی اور بہت سی اس کی اگزامپلس ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240، جس میں کہا گیا ہے کہ جو فوت ہونے والا ہو تو اپنی بیوہ کے لیے 1 سال کا خرچہ مقرر کر جائے اور وہ اس کے گھر میں ہی رہے گی، ٹھیک۔ پھر اس کا حکم جو ہے دوسری آیت میں آ گیا کہ جو آدمی مر جائے، اس کی بیوہ پیچھے رہ جائے تو وہ بیوہ اپنی عدت 4 ماہ اور 10 دن گزارے گی۔ اب وہ 1 سال عدت نہیں رہی ہے اور اس کو اس کا خرچہ مقرر کر کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو نیچرلی جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں اس کو اس کے خاوند کے حصے سے اس کا حصہ ملے گا، مقرر شدہ، جو سورہ النساء میں ہے۔ تو ان سب ایگزامپل سے یہ بتانا مقصود تھا کہ جتنی بھی آیات ہیں، کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے سچ میں اللہ کے نبی کے سینے سے حذف کر لیں، اس کی جگہ پر نئی آیات آ گئیں۔ کچھ آیات قرآن میں ویسے ہی رہیں لیکن اس کی جگہ دوسری آیات آئیں تاکہ اب نئی آیتوں پر عمل کیا جائے، پچھلی آیت پر عمل کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کو بھی جو غیر اہل ایمان تھے انہوں نے ایک ریزن بنایا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا، یا یہ تو کوئی اچھا اسلام نہیں ہے، یا قرآن مشکوک ہے، پہلے کچھ کہتا ہے پھر کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ان کو نہیں پتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ پہلے اگر ایک حکم دے رہے ہیں، بعد میں اس سے نیا حکم دے رہے ہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ پہلے بھی انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایسا کر رہے تھے، اب بھی وہ انسانوں کی اپنے مسلمانوں کی آسانی اور رحمت کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہ الملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین، وما لکم من دون اللہ، اور وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور کوئی مددگار۔ ساری زمین آسمان اللہ کی ہے، اللہ کے تابع ہے، فرما بردار ہے، تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن بھی منزل من اللہ ہی ہے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جس طرح سے، سئیلا، سوال کیے گئے تھے، موسیٰ من قبل، اس سے پہلے۔ یہاں صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عزت و منزلت دے رہے ہیں، کہ جیسے سورۃ المائدہ میں بھی ہے 101 آیت میں کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے مسلمانوں اپنے رسول سے اس طرح کے سوال مت پوچھا کرو کہ اللہ کے نبی پر جواب دینا گراں ہو جائے، اور اگر اللہ کے نبی جواب دیں تو پھر تم کو برا لگے۔ تو بے تکی قسم کے سوال جن کا اسلام سے یا اس کا مطلب جاننے میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لغو قسم کے، فضول قسم کے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے سوالات، دین کو سیکھنے کے سوالات، زندگی کو گزارنے کے سوالات، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر پر دعوت دی ہے۔ لیکن اس طرح کے سوالات جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو گائے کی ذبح کا حکم ہوا تھا، تو انہوں نے ایک سادہ گائے پکڑ کے ابھی ذبح کر دیتے تو وہ مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ انہوں نے اس قدر سوالات کیے، اپنے اوپر مشکل ڈالی، آخر ان کو اس گائے کو خریدنے کے لیے بہت زیادہ مال کی ضرورت پڑی۔
ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، 108 آیت ہے، ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح سئیلا سوال کیے گئے تھے موسیٰ من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یتبدل الکفر جو کہ کفر کو بدل دے گا بالایمان ایمان کے بدلے، یعنی جو شخص کفر بیچ کر ایمان خریدے گا، فقط ضل تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ود کثیرن ودا چاہتے ہیں، کثیرن بہت زیادہ، من اہل الکتابی اہل کتاب سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کاش کہ وہ آپ کو لٹا سکے، من بعدی ایمانکم آپ کے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر حالت میں، وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی اسلام طاقت اس قدر بلند ہے، اس قدر عظیم ہے کہ مسلمان کامیاب ہی کامیاب ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ دوبارہ کفر کی حالت میں آ جائیں، حسدن حسد ہے، من عند انفسہم ان کے اندر، یہ حسد کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اسلام برحق ہے اور سچا ہے، من بعدی اس کے بعد، ما تبین لہم الحق ان پر حق واضح ہو گیا، ان کو پتہ ہے اس بات کا، قرآن آ چکا ہے، بات واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ جو ان کی سینوں کے اندر کفر اور حسد اور بغض اور عناد چھپا ہوا ہے، اس کی بنا پر وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی ایمان والے ہوں، وعفو اے نبی ان کو معاف کر دو، وصفو اور ان پر درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وعفو ان سے درگزر کرو، وصفو ان کو معاف کر دو، یہ اصل میں ایک حکم کی طرف اشارہ ہے، جو ہم نے پیچھے آیات کچھ پڑھی تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے اپنے لوگوں کو اور کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عرب جو مدینہ میں تھا 2 قسم کے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، 84 نمبر آیت میں تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَلَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، تو یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 قبیلے مدینہ میں یہود کے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو انہوں نے بہت زیادہ شرارتیں کی، تو چنانچہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا حتیٰ یأتی اللہ بامری، آیت نمبر 109 میں، اس میں یہ ہے کہ بنو نذیر جو ہے وہ تو 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بہت تفصیلی ذکر آیا ہے، ان کو ذیل و خوار کیا تھا، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے باغات کو آگ لگا دی اور وہ قلعوں میں بند ہو گئے، انہوں نے گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اب اس شہر سے نکال دیا جائے گا، جب ہم نکل جائیں گے تو ہمارے گھر کسی کے کام نہ آئیں، اس چکر میں انہوں نے گھروں کو بھی توڑ پھوڑ کیا، ان کو ویسٹ کرنے کی کوشش کی، آخر انہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ان کو جلا وطن کر دیا، انہوں نے شام کی طرف رخ کیا اور وہاں پھر ان کے اوپر جزیے کا حکم نازل ہوا، وہ جزیہ بھی دیتے رہے، ٹھیک، ان کے مردوں پر اللہ تعالیٰ آگے جو بنو قریظہ ہے وہ تو بنو نذیر تھے، وہ 4 ہجری میں ان کا قصہ سائڈ پہ ہو گیا، اب بنو قریظہ جو تھے جنگ احد کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کی، ان کے مردوں کو تو کے ساتھ جہاد کیا، عورتوں اور بچوں کو اللہ کے حکم سے لونڈیاں غلام بنا لیا، ٹھیک، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی تمہارا کام ان سے لڑائی کرنا نہیں ہے، اس وقت تک انتظار کرو جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اور ان سے درگزر کرو اور ان کو معاف کر دو اور آگے چلو، یعنی ان کو دیکھ کر، ان کی شرارتوں کو دیکھ کر تم خود اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، تم عبادت میں مشغول رہو، تم نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ تم نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو،
وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے جانوں کے لیے، من خیرن کوئی بھلائی، تجدوہ تم پالو گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، الا مگر وہ شخص، من کانا جو ہو ہودن یہودی، اور نصارہ یا عیسائی۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ بس جو جنت میں جائے گا وہ یہودی ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اب عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ عیسائی ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، دل کی وشز ہیں۔ کل اے نبی ان کو کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو لے آؤ، برہانکم اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اگر کوئی دلیل ہے، اللہ نے کہا ہے یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں مجھے ایک بہت اچھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دفعہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے مصر میں، بہت بڑی ایک جلسہ ہوا یا ایک خطاب ہوا، وہاں پر پورے ورلڈ سے لوگوں نے آنا تھا، اور عیسائی، یہودی اور مسلم، تو مسلمانوں کی طرف سے وہ ریپریزنٹ ہوئے، اور وہاں پر یہ تھا دعویٰ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، کہ یہودی کہہ رہے تھے کہ جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائی کہہ رہے تھے عیسائی جائیں گے۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ مسلمان جائیں گے جنت میں، اور دلیل دینی تھی۔ انہوں نے اسٹیج پر جا کے صرف ایک ہی بات کی، صرف ایک بات، اور سب لوگ چپ کر رہے۔ جب عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہودیوں نے کہہ دیا ہم جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یہ نہیں پتا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، بٹ میں ایک بات جانتا ہوں کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کو حق برحق سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ جنت میں جاتے ہیں، ان کی امت جاتی ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے جائیں گے، یعنی عیسائیوں کے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور اگر حضرت موسیٰ یعنی یہودی جنت میں گئے تو ہم حضرت موسیٰ کو بہت اچھے طریقے سے رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو برحق سمجھتے ہیں، تو اگر موسیٰ جنت میں گئے تو ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، ہم تو ہر ایک کے ساتھ جائیں گے۔ سارے لوگ وہاں پر چپ کر گئے۔ تو اصل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا صرف لیبل لگا لینا کہ میں مسلمان ہوں، یا میں اہل تشیع ہوں، یا میں اہل سنت ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، تو میں ہی جنت کا وارث ہوں، ٹھیکیدار ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بلا بلکہ من اسلم، جو فرما بردار ہو گیا ہے، وجہہ، جس نے اپنا چہرہ فرما بردار کر لیا ہے اللہ کے لیے، جو مطیع ہو گیا ہے، جو جھک گیا ہے صرف اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیک عمل بھی کرے۔ یہ اصل میں وہی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آیا جس نے نیک عمل کیے، جس نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیا ہے اللہ کا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، اسلامہ جھکا لیا ہے، منہ کر لیا ہے، وجہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکیاں کرنے والا بھی ہے، اچھے اعمال کرنے والا بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے اور وہ ٹھیک طور پر یعنی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی سابقہ گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب نئی جو زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کی ہر نیکی کے بدلے اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک نیکی کے بدلے، اور برائی کے بدلے صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایسے حضرت حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر کچھ شخص زمانہ جاہلیت میں اچھے کام کر رہا تھا، جیسے صدقہ ہے، غلام آزاد کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں، تو کیا جب وہ اسلام لائے گا تو اس کی پرانی نیکیاں برباد ہو جائیں گی کیونکہ نئی زندگی سٹارٹ ہونی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، زمانہ جاہلیت میں جو اس نے اچھے کام کیے تھے وہ رہ جائیں گے، جو برے کام کیے تھے وہ دھل جائیں گے۔ وہاں سے انیشلی دوبارہ زندگی سٹارٹ ہوگی اسلام لانے سے، لیکن
اچھے اعمال اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ گویا کہ اعمال میں وزن، اچھے اعمال میں وزن، اس کی قیمت ایمان کی شرط کے ساتھ پڑتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اعمال اچھے ہیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر ایمان ہے تو اعمال نہیں ہے، پھر چلو جنت کی کنجی تو مل جاتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کیا میں تمہیں ایک خبر نہ دوں، بہت پیاری، بہت اچھی۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ تو وہ کہتے اٹھے کہا کہ اللہ کے نبی میں جا کے بتاتا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی جنت کی کنجی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، ہر کنجی کے چابی کے دندانے ہوتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ۔ تو اس لیے لا الہ جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عمل الصالحات، نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ ولا خوف، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔